اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پسندیدہ اور مومن بندوں میں شمار کیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے، اور فرشتے نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں میں سے۔ اے مریم، تم خلوص سے اپنے رب کی عبادت کرتی رہو اور سجدہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ بنی رہو۔ حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ ہی اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ نہایت ہی عبادت گزار ہیں اور نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور پاکیزہ عورت ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے ایک غیر مرد کو اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر آپ کوئی خدا ترس بندے ہو تو میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور کہنے لگے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرض داتا ہوں اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں ایک پاک لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باتیں سن کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی غیر مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا اور تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا بہت آسان ہوگا اور ہم لوگ اس لیے یہ کام کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے مثالی بنائے۔ یہ کہتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی جانب ایک پھونک ماری۔ اس پھونک کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر ایک حمل ٹھہرا۔ جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر پورے بنی اسرائیل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر الزام اور بہتان کی بارش کر دی۔ ادھر حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکلی اور دور ایک مکان پر جا کر ٹھہر گئی۔ حمل کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام گرتے گراتے ایک درخت کے قریب پہنچی تو آپ نے اس درخت کو پکڑا۔ یہ درخت بالکل ہی خشک تھا اور اس کے اوپر کوئی پھل بھی نہ تھے۔ جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کو ہلاتی تو وہ سرسبز ہو جاتا اور وہاں سے پھل بھی گرنے لگتے۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی غمگین تھی۔ بدنامی کے ڈر کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کاش میں پہلے ہی مر جاتی۔ اس درخت کے پاس بیٹھ کر حضرت مریم علیہ السلام زارو قطار رو رہی تھی کہ آپ کی کوہنی مبارک زمین پر لگی تو وہاں سے پانی نکلنے لگا تو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ایک وحی نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اس درخت سے گرنے والا پھل کھاؤ اور پانی پیو تاکہ تمہارے جسم کو تقویت ملے اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے وہاں پر دن گزارے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھ کر آپ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ آپ کے اوپر تانے کس رہے تھے اور آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ اس پر لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ابھی لوگوں کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور مجھ پر ایک کتاب بھی نازل کی ہے اور مجھے میرے رب نے اپنی ماں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور مجھے میرے رب نے بدبخت بنا کر نہیں بھیجا اور سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں مروں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور مصر روانہ ہو گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور واپس بیت المقدس تشریف لے آئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسلام کے اندر احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کے اندر بھی حضرت مریم علیہ السلام کو خاصا مقام حاصل ہے اور حضرت مریم علیہ السلام واحد وہ خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر آپ لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ایک سورت بھی دیکھنے کو
को मिल जाएगी। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे औलाद दे या जिसको चाहे औलाद ना दे। अल्लाह ताला किसी को औलाद देकर आजमाता है तो किसी को बिना औलाद के आजमाता है। कोशिश करें कि हर हाल में खुश रहना सीखें और हर सूरत अल्लाह ताला की इबादत किया करें। यूं तो अगर देखा जाए तो ये दुनिया एक इम्तिहान है और हर इंसान इस इम्तिहान से गुजारा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम उम्मत मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मुसलमान को नेकी करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ऐसे ही कुरान और हदीस के मुताबिक इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा।